تو اللہ بھی آزماتا. اگر وہ حکومت دے کر بھیجے لشکروں دولتیں، شاید لوگ بے ایمان اسی لیے اسلام میں داخل ہو جائیں کہ ادھر تو بس ٹھیک ہے، بہت سی ترقی کے مواقع. نہیں، بالکل ادھر کچھ نہیں ملتا، تکلیفیں ہوتی ہیں، آگ ہوتی ہے، پتھروں کے نیچے لوگ لٹائے جاتے ہیں. تو ظالم جو ہے اس معاوضے کا ہمیشہ سے اس کا بے دین جو ہے نا وہ غرور اور گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ ہمیں جو ملا ہوا ہماری قابلیت کا کریے. یہاں جو پڑھنا ہے نا اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں جو بیان فرمایا، جس کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دجال کے فتنہ سے بچنا چاہتا کہ قیامت سے پہلے دجال کے فتنہ سے بڑا کوئی فتنہ اس زمین پر برپا نہیں. لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، اور ہر نبی آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام سے لے کر میرے تک خبردار کر رہے بچنا. تو علاج یہی بتایا کہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا نا، کم از کم اس کی ابتدائی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گی. یہ دجال کے فتنہ کا آغاز ہی ہے نا، یہ چکا چوند جو ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اتنی ترقی ہے، آسمانوں پر پہنچ رہے ہیں، اتنی خوشحالیاں. تو اس سے بچا صرف سورہ کہف سکتی. یہ اوپر کی چمک دمک جو ہے نا، اوپر جو پالش ہے اس کو اتارتی ہے، اور اندر جو حقیقت ہے اس کو سامنے لاتی ہے کہ ظاہر سے دھوکہ نہ کھانا یہ مغالطہ ہے، یہ امیٹیشن. یہ اللہ تعالیٰ نے صرف لوگوں کے امتحان کے لیے اوپر تھوڑا بہت پاؤڈر لگا دیا ہے، اندر جو ہے نا دنیا کوئی چیز نہیں. یہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا تو اس کی قابلیت نہیں، محض اللہ کا فضل ہوتا، اور کسی کو نہیں دیتا تو وہ اللہ کی نگاہوں میں مردود نہیں، مغضوب نہیں ہو سکتا. وہ امیروں سے کروڑوں گنا اللہ کی نظر میں پیارا. یہ آزمائش کا زمانہ ہے. یہاں اللہ کسی کو دے کر آزما رہا ہے کہ یہ شکر گزار بنتا نہیں، مغرور اور متکبر بنتا ہے، یا اس کا بار بار اللہ کے شکر میں جکڑا جاتا ہے. اور دوسری طرف وہ غریبوں کا صبر آزما رہا. اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک آدمی گزرا بڑے جاہ و جلال کے ساتھ. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا خوش قسمت. اور دوسری طرف ایک غریب گزرا، لوگوں نے کہا اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، کسی کے دروازے پر جائے شاید کو اندر آنے کی بھی اجازت نہ دے. تو آپ نے فرمایا پہلے سے زمین بھری ہوئی نا، پہلے جو آدمی گزر ان جیسوں سے زمین بھری ہوئی تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے قیامتی میدان میں. تم اس کی غربت کو دیکھتے ہو، یہ اللہ کے ہاں بہت باوزن ہے، قیمتی ہے. اسی لیے نیک لوگ چلاتے گئے کہ مبی حقیر گدایان قوم را کی قوم. اگر کوئی نیک لوگ غریب اور مسکین نظر آئیں تو حقارت کی نظر سے انہیں دیکھ کہ شہان بے کمر و خسروان بے کلاند. تجھے کیا پتا کہ بغیر سونے کی پیٹی پہنے ہوئے یہ بادشاہ اور بغیر تاج کے یہ بہت بڑے حکمران ہیں، اللہ کیا ان کی بڑی قدر و منزلت. آپ نے کسی کو ایسی خبریں دی جیسی بلال رضی اللہ عنہ کو دی. ایک دن نماز فجر کے بعد فرمایا بلال جب بھی میں خواب میں جنت میں گیا ہوں، لوگوں نے معراج کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا، وہ نہیں روایت تھی، خواب کی بات کہ خواب میں جب بھی میں جنت میں جاتا ہوں میں تیری جوتیوں کے آہٹ اپنے آگے سنتا ہوں، تم میرے آگے آگے چل رہا ہوتا تو کون سی نیکی کرتا. اس نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو میں جب سے اسلام لایا ہوں جب بھی میں نے غسل کیا یا وضو کیا میں نے اس کو بغیر کچھ نماز پڑھے ویسے نہیں ختم ہونے دیا، اس سے کچھ نہ کچھ پڑھ لیا ہے جس کو تحیت الوضو کہنے لگے نا. حالانکہ وہی بلال تھا جس کا اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا کہ ان ظالموں نے کہا کہ یہ بلال اور عمار اور صحاب جیسے یہ رذیل لوگ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، ہم سردار کیسے ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی باتیں سنیں. نبی علیہ السلام تک کو تیار کر لیا کہ آپ ہمارے لیے علیحدہ وقت رکھیں، اس میں یہ غریب لوگ ہمارے برابر نہ بیٹھیں، پھر ہم آپ کی بات شاید سن لیں. حضور کے دل میں بھی خیال آیا کہ چلو یہ سردار لوگ اگر اسلام لے آئیں اسلام کو قوت ملے گی. فوراً آسمان سے آواز آ گئی. اللہ نے یہاں بھی اور سورہ الانعام میں بھی فرمایا خبردار ایسا نہ سوچنا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. جو صبح و شام اپنے رب کی یاد کرتے ہیں اور صرف رب کی رضا کے طالب ہیں ان کے ساتھ آرام سے بیٹھا رہے اور ان سے منہ نہ پھیرنا. ترید و زینت الحیات الدنیا، تو ان کی دنیوں کی زینت دیکھ رہا، ان کی سرداریاں اور کاریں دیکھتا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. سرے سے ان کی بات نہ مان جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اور من مانیاں کرتے ہیں خواہشات کے بندے. یہ جانور جو ہیں ہر قسم کی بندہ ان کی باتیں سنیں، ان کی دولت پر لعنت بھیج، غریبوں کے ساتھ جمانے. اور وہاں سورہ انعام میں آیا کہ جب وہ تیرے پاس آئیں تو وہ سلام نہیں کہیں، اللہ نے کہا جب آئیں تو اپنی طرف سے پیر کر کے کہہ سلام علیکم شاباش تم مبارک ہو تمہارا آنا. اور حضور پھر ایسا ہی کرتے. اتنی عزت ان کی رب نے بڑھائی
کہ ان کی غریبی کو دیکھتے ہو؟ یہ اللہ کے یہاں قیمتی ہیں، یہ مرون جو ہے نا ان کا رائی برابر وزن ہے، یہ ٹڈے ہیں، کیڑے ہیں، مر جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی مثال دی کہ یہ جو ہر آدمی کی آنکھوں کو چندیا دیتی ہے بات، آدمی دیکھ غریب جا رہے ہے نیک مگر بھوکا مر رہا ہے، یہ بدمعاش ہے، عیش کر رہا۔ اس مسئلے کو قرآن نے یہاں حل کیا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ اللہ کے رسول ان لوگوں کے سامنے ایک تمثیل بیان کی، مثال لی، ایک نقشہ آپ ان کے پیش کریں کہ دو آدمی ہیں، ایک مالدار بے دین، ایک غریب ہے۔ ان میں سے ایک کے ہم نے انگوروں کے باغ، ایک نہیں دو کا ذکر ہے نا، سورہ جو ہے آپ الرحمن میں پڑھتے ہیں، اللہ دو کا ذکر کرتا ہے کہ ان کے لیے دو باغ ہے۔ یہ جس چیز کو بیان کرنا ہو کہ اس پر نعمت مکمل ہے، ہم کہتے ہیں اس کے پاس ایک کار ہے، اس کے پاس تو کئی کاریں، یہ تکمیل نعمت کا بیان ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس کو ایک باغ نہیں، اللہ نے کئی باغ دیے تھے، تو دو باغ دیے۔ یہ بڑے امیر کا دیکھ رہے نا، جو اربوں پتی ہو جیسے ہے ہمارے سامنے، وہ مانتے ہی نہ خدا ان کے خیال میں کبھی آتا، نہ آخرت کا سوچتے ہیں، غریبوں کو دھکے دیتے ہیں۔ سورہ یاسین میں آتا، بلکہ یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم ان غریبوں کی مدد کریں تو ہم تو اللہ کے مخالف ہوں گے، ان کی مدد کر رہی ہوتی اللہ نہ کر دیتا۔ اس لیے جب اللہ نے نہیں کی تو یہی پتہ چلا کہ اللہ یہی چاہتا کہ یہ بھوکے مرے۔ کیسا فلسفہ بے ایمان ایجاد کر لیتے۔ تو ایک آدمی کو تو ان میں سے دو باغ انگوروں کی، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، یہ عربوں میں جو اعلیٰ ترین باغ ہو سکتا تھا نا، کہ اندر انگور کی بیلیں ہوں، گرد باڑ کھجور کی لگی ہے جس سے پھل بھی حاصل ہوتا ہے، جو باد سموم آتی تھی، گرم ہوا جس سے جھلس جاتی تھی بیلیں، اس سے بھی بچاتا، اور خوبصورت بھی فرمایا ارد گرد کھجوروں کی باڑیں، اندر انگور، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور اس میں بھی درمیان میں پلاٹ جس میں سبزیاں بھی بوتے تھے، باقی فروٹ بھی لگاتے تھے۔ یعنی ایسا عمدہ باغ ہے، یہ دنیا کی جو ہر ہے نا تیس کی چیز، اس کا اللہ تعالیٰ نقشہ بیان کر رہا کہ ایک ایسا امیر سمجھ لو کہ کوئی ایسی شے نہیں رہی جو ہونی چاہیے اس کے پاس نہیں۔ کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، اور دونوں باغ تھے، جو کبھی ہوتا نا ایک باغ میں پھل آیا دوسرے میں نہیں، اللہ نقشہ کشی کر رہا نا کہ بہت دولت مند کہ دونوں باغ جو تھے انہوں نے پوری طرح پھل دیا۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، ایک درخت بھی نہیں جس نے پھل نہ دیا، سارے لدے ہوئے تھے، بھرے ہوئے تھے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور اب ایک بات کی کثرت تھی کہ شاید وہاں پانی کی قلت ہو جائے، پانی نہ ملے تو سوکھ سڑ جائے سارا کچھ۔ فرمایا نہیں، نہر بھی جر رہی تھی، اس کی نالیاں پورے باغ میں گئی تھی، شاداب بھی اور تراوت اور سرخدی کا سارا سامان تھا۔ یہ ایک آدمی کی دولت مندی کا اللہ نے نقشہ کھایا۔ ایک طرف تو یہ سمجھ لیں، یہ نہیں کہ کوئی ایسا آدمی تھا، ہر جگہ ہے، بیٹھے ہیں اپنے کارخانوں میں، اے سی چل رہے ہیں، نوکر موجود ہیں، یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے سارے سامان جو نا عیش کے میسر ہیں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات بھی ان دنوں کی میں کرنے لگا ہوں جب باغ پھلا ہوا تھا، موسم تھا نا، کہتا جب موسم تھا، اور باقی عام دنوں میں دیکھے بیشک کھجوریں انگوروں کی بیلیں نہیں، پھل جب لٹک رہے ہیں اس وقت باغ دیکھے، پھر تو متکبر آدمی جو ہوتا ہے وہ تو بہت ہی پھول جاتا نا، بہت لہلہا رہا ہے۔ فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اب موسم بھی ایسا تھا کہ پھل خوب آیا ہوا تھا۔ اور مومن جو تھا، غریب مسکین نیک، جو روز کہتا رہتا تھا کہ اللہ کے سامنے جھکا کر ڈرا کر نیک بندہ، شرک چھوڑ دے، غریبوں سے اچھا سلوک کر، وہ بھی پاس تھا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا، یہ تصویر لے جائے ہر جگہ نظر آ جائیں گے، یہ نہیں کہ پرانے وقتوں کی کوئی بات ہے، ہر جگہ دسیں گے، کارخانوں میں دسیں گے، باغوں میں نظر آئیں گے۔ تو فرمایا اپنے ساتھی سے وہ کہنے لگا، اس سے بات چیت کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا وزنا، دو چیزیں جس کی وجہ سے مغرور ہوتے ہیں کہ میرے پاس مال بھی تو اس سے زیادہ ہے، اور میرے غلاموں کی نفری اور میرے حامیوں کا جتھا بھی بڑا ہے۔ تیرے پاس کیا، تو کنگال ہے اور نہ تیرے ساتھ کوئی حمایتی ہے، میرے پاس گنڈے ہیں، بدماش ہیں، میرے حمایتی ہیں، میں ابھی ایس پی کو فون کروں وہ دستہ لے کر آ جائے گا۔ یہی کہا کہ میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، میرا جتھا بھی زیادہ طاقتور ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اللہ فرماتا وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، گیا سیر کرنے کے لیے، مگر وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا تھا۔ جو باتیں اس وقت کہیں اس نے، وہ اس کا بیڑا غرق کرنے والی تھی۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا،
وہ اس نیک آدمی سے کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی ویران ہوگا، نہریں بہہ رہی ہیں اور سارے سرسبز درخت، یہ باتیں جو تم کہتے عذاب آ جائیں گے تباہ کی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کہاں سے برباد ہو جائیں گے، کدھر سے درار پڑ جائے گی، کون سا شگاف ہے جس کی وجہ سے میرا یہ کارخانہ اور نظام برباد ہوگا، خواہ بخواہ تم ڈراوے دیتے رہتے، ہوے دکھاتے تھے، وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میں نہیں یہ سمجھتا کہ کبھی قیامت آئے گی اور یہ جہان فنا ہوگا، ولا رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا، اور اس نے کہا بالفرض اگر ایسا ہو ہی گیا کہ دوبارہ دنیا پیدا ہوئی تو میں تجھے کہتا ہوں کہ میرا رب جو ہے وہاں مجھے اس سے اچھا ٹھکانہ دے گا، یہاں جو اس نے مجھے یہ دیا ہوا نا اس سے پتہ چلتا وہ مجھ پر خوش ہے، مجھے وہاں بھی بہتر ٹھکانہ ملے گا اور تم وہاں بھی اسی طرح ذلیل ہوگے، نعوذ باللہ۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا، اس مرد مومن نے کہا تو یار میرے پھٹے کپڑے دیکھتا ہے، میری غریبی کو دیکھتا ہے، تو نے کیوں اپنے رب کے ساتھ کفر کیا جس رب نے جس کی تم اولاد ہو آدم اس کو مٹی سے پیدا ہو، تمہارا جو مادہ تخلیق ہے کوئی بہت قیمتی چیز ہے جس سے تم بنے، اگر انسان اپنی پیدائش کو نگاہ میں رکھے کہ ہمارا باپ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مٹی بھی کوئی اعلیٰ قسم کی نہیں تھی، من حمأ مسنون، سڑ سڑ کر وہ کالی ہو گئی، اس میں خمیر اٹھا ہوا بدبو آ رہی تھی، اس میں سے بنا تاکہ انسان نا اکڑے نہ، ذخا کا فریدت خدا بند پاک، اللہ پاک نے تجھے مٹی سے بنایا، تو اے بندہ افتندگی کن تو خاک، اب حق تو یہ ہے کہ جب تو مٹی کا بناؤ تو جیسے مٹی پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، ذلیل ہو کے رہتی ہے، آج اسی طرح رہ، اکڑنا مگر نہیں باز آتا، متکبر ہو جاتا۔ تو اس نے کہا تو نے اس رب کا انکار کیوں کیا، کیوں کفر بکا کہ وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا اور نیک لوگ جو ہے اسی طرح دھکے کھاتے رہیں گے اور تم بدماش ہی عیش میں رہو گے، یہ کفر ہے، تیری یہ باتیں جو ہے انکار ہے اس رب کا جس نے تیرے باپ کو مٹی سے بنایا اور پھر جو تمہارا پیدائش کا سلسلہ جاری کیا۔ اب ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، طبیب موجود ہیں، ابھی تک اس کو سمجھنے میں حیرانی ہے کہ یہ پروکریشن جو ہے دوبارہ پیدائش کتنا نازک سلسلہ، کیسے نطفہ تیار ہوتا ہے، پھر رحم میں کس طرح جاتا، بعد میں کن مرحلہ، علم الجنین ایک علم بن گیا کہ یہ کن مرحلوں سے گزر کر انسان پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا مٹی سے باپ پیدا کیا، پھر بوند سے سلسلہ چلایا، ثم سواک رجلا، پھر چنگا بلا مرد بنا کر تجھے ماں کے پیٹ سے نکالا، اس خدا کا انکار کرتا، اس کے سامنے کرتا، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، تو جو مرضی بکتا رہے، میرا تو اللہ ہی رب ہے، میں اس کو اپنا مالک مانتا ہوں، کوئی میرا آقا ہے، تھوڑا دے زیادہ دے میں اس کی رضا پر راضی ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب نہ اس نے کافر نے کوئی شرک کی بات کہی ہے کہ کسی قبر میں کو جا کر پوجا یا بت کو، یہ نہیں ذکر آیا، نہ یہاں اس نے کوئی یہ بات جس کا اللہ پاک آگے بھی بیان کریں کہ جب تباہ ہوا اس نے کہا کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کروں، تو یہ شرک کسی اور کو اللہ کا شریک بنانا نہیں، خود اپنے آپ، کہ جو یہ سمجھتا نا کہ میری قابلیت کا یہ کرشمہ ذہن میں اس کے بعد گھمنڈ، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا شریک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے یہ دے کر مجھ پر احسان نہیں کیا، میرا بنتا تھا، میں اپنی قابلیت کی وجہ سے استحقاق رکھتا تھا، اس لیے میرا تو میرا رائٹ تھا، حصہ مانتا، اور بندہ ہے مومن کہتا کہ نہیں اگر کسی کو ملتا تو محض اس کا فضل ہے، نہیں ملتا تو اس کی طرف سے آزمائش ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بنتا، جن کو دے رہا ہے ان کا کوئی قرض نہیں دینا تھا، جن کو نہیں دے رہا انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، یہ دور ہے آزمائش کا، یہاں کوئی کسی کو نہ عمل کا ثواب مل رہا نہ سزا مل رہی ہے، مومن یہ سمجھتا، مگر ظالم شرک کرتا ہے کہ نہیں میرا حق تھا، مجھے ملنا ہی چاہیے تھا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہنے لگا تو نے کیوں نہ ایسا کیا کہ بجائے یہ بکواس کرنے کے جب باغ میں داخل ہوا تو یہ کہتا، اور یہی نیک لوگ رکھتے ہیں کہ جب اپنے گھر کو دیکھے، بچوں کو دیکھے، کوئی اچھی چیز ہی پسند آئے یہ کلمہ کہنا چاہیے، بلکہ لکھنا چاہیے دروازوں پر ماشاء اللہ، کسی کا کوئی کمال نہیں، جو اللہ نے چاہا ہو گیا، اگر دے دیا تو یہ اس کا فضل ہے، ورنہ کوئی قابلیت نہیں، کوئی کرشمہ نہیں، لا قوت الا باللہ، کسی میں کوئی قوت نہیں، نہ کسی کو نفع پہنچانے کی نہ نقصان پہنچاتے، سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ کہنے لگا یہ کہنا تھا ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اور اگر یہ تو نے سمجھا کہ میرے پاس پیسے تجھ سے کم ہیں، میرے بچے تھوڑے ہیں، تو تجھے سوچنا چاہیے تھا جو رب تجھے دے سکتا، فعسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک،
ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے باغوں سے بہتر باغ مجھے دے دے، تختہ اٹھ جائے، کسی دن تو کنگار ہو جائے۔ اور دنیا نے یہ دیکھا، بڑے بڑے بادشاہ اور شہزادیاں لوگوں کے دروازوں پر مانگتے دیکھے، پھر سائل بن گئے بیچارے، کچھ نہیں پلے رہا، اور جن کو دھکے دیتے تھے انہیں کے دروازوں پر گئے، ان کو اللہ نے دولت دے دی۔ تو کہا یہ ممکن ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ دے دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرا باغ جو ہے اس پر آسمان سے بجلی گرے، اولے گرے، کڑک، اور یہ برباد ہو، تُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تو آئے تو یہاں کچھ بھی نہ ہو، چٹیل میدان پڑا ہو، کیوں گھمنڈ کرتا ہے؟ یہ پھونک مارے سے اٹھ جائے گا اللہ کے اور غریب کو دے دے گا، مگر وہ نہیں مانا، یہی کہتا تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا اور کچھ نہ ہو، یہ پانی زمین میں نیچے چلا جائے، خشک سالی آ جائے، فَلَمْ تَسْتَطِيعْ لَهُ طَلَبًا، کہاں سے ڈھونڈ لائے گا پانی؟ بیچارہ نصیحتیں کرتا رہا مگر غریب تھا، غریب کی نصیحتیں سے امیر کے دماغ میں کیسے سماتی؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، ایک دن پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے غضب کا ظہور ہو گیا، اللہ کا قہر نازل ہوا، باغ سارا جو تھا تباہ و برباد ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، گیا صبح طوطے اڑ گئے، پھر ہاتھوں پر ہاتھ ملتا تھا اور حسرت اور افسوس سے کہتا تھا کہ میں نے اتنا خرچ کیا تھا بجائے نفع کے، پہلا بھی سارا برباد ہو گیا، وہ تو سارا ختم ہی ہو گیا۔ انفق فیہا، میں نے جو خرچ کیا تھا وہ بھی واپس نہ آیا، نفع تو کیا ہونا تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور جیسے میت پڑی ہوتی نا سامنے اور آدمی کھڑا پھر ماتم کر رہا ہوتا، فرمایا باغ کا ماتم کر رہا تھا۔ باغ کیا ہوا کہ وہی ٹٹیاں کھجوروں کے لیے، انگوروں کے لیے جو بنائی ہوئی تھی بس وہ گری پڑی تھی، بیلیں بھی نیچے گری پڑی تھیں۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، پھر دماغ درست ہوا اور کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ میں کیوں کہتا تھا میرا کمال ہے، میری خوبی، یہ تو رب کی مہربانی۔ اب کمال کہاں گیا؟ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، نہ جتھا آیا پھر جو وہ کہتا تھا میری پارٹی بڑی، میرے حامی، نہ وہ جتھا ہی آیا کہ اس کی کوئی مدد کرتا، وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ یہ خود ہی اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، نتیجہ نکالا کہ یہاں سے پتہ چل گیا، هُنَالِكَ جب ایسا ہوتا نا کوئی واقعہ، اس سے یہ بات سامنے آتی ہے، الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، کہ حکومت جو ہے سچے خدا کی ہے، سارے اختیار اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا۔ کتنے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے امیر لوگ بیچارے جا رہے ہیں شادیوں پر، ایکسیڈنٹ ہوا، سارا کون بھائی ختم ہو گیا، روزانہ خبریں پڑھتے ہوا خیر ثواب و خیر نقبہ۔ اس لیے فرماتا اللہ کی یہ دنیا، یہ کھوٹا مال جو چمکتا نظر آ رہا سونا، چھوڑو اس کو، اس کی بجائے اس اللہ سے وہ حاصل کرو جو دائمی اور پائیدار ہے۔ وہ خیر ثواباً، اس کا انعام بھی بہت اعلیٰ، و خیر نقبہ، اور جو انجام اس کی طرف سے ملے گا وہ اچھا۔ اس کے پیچھے پڑو، اس فانی دنیا کے پیچھے کیا پڑے گا؟ یہ سبق تھا جو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے دیا، پوری صورت ایسی، اور دکھایا یہ گیا۔ اس پر ایک پوری کتاب بھی اردو ترجمہ بھی ہو گیا، اگر ملے تو وہ بھی حاصل کرنی چاہیے، جو سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے لکھی تھی عربی میں، پھر ترجمہ ہو گیا اس کا، کہ مادیت اور ایمان کے درمیان جنگ۔ مادیت کیا کہتی ہے؟ جو ظاہری چمک دے تو دھوکہ دیتی ہے کہ یہ راستہ فریب کا، دھوکے کا، فراڈ کرو پیسے مل جائیں گے۔ دوسری طرف ہے ایمان اور تقویٰ، وہ بظاہر نقصان دہ نظر آتا۔ تو تینوں قصے جو اس صورت میں آئے ہیں آپ دیکھ لیں، بظاہر کچھ نظر آتا ہے، طے کے اندر کچھ ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ دکھا رہا کہ سطح نہ دیکھنا، نیچے دیکھو، وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ پہلا قصہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کا واقعہ بیان کیا، تین ہی قصے، غار میں جا چھپے، اب کتنے سو سال سوئے رہے، بظاہر زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں، نہ خوراک نہ کوئی چیز پڑے، مگر اللہ نے ان کو زندہ بچا لیا۔ اور جو ظاہر بین دیکھتے تھے کہ یہ دقیانوس ہے، یہ ظالم ہے، اس کی حکومت ہے، اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وقت آیا کہ ان کے سوئے سوئے ساری دنیا مسلمان ہو گئی ہے، جب جاگے ہیں تو لوگ ان کو ولی سمجھ کر ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اللہ فرماتا کہاں گیا وہ دقیانوس جس نے نوٹس دیا تھا کہ اتنے دن کے اندر اندر بت کو سجدہ کرو ورنہ گردنیں اڑا دوں گا؟ یہ بیچارے غار میں جا چکے، اتنے سو سال کے بعد اٹھے بغیر خوراک کے۔ تو فرمایا تم مانتے نہیں ہو کہ غیب ہے، پیچھے ایک چھپی ہوئی طاقت ہے جس کا حکم چلا، تم ظاہر کو دیکھتے۔ پھر اللہ پاک نے اس کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، جس سے یہی بات سمجھائی کہ تم کیا سمجھ سکتے ہو میرے راز؟ تم اگر کہو ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہو رہا، امیر کیوں عیاشیاں کر رہے ہیں باوجود زنا کاریوں کے، اور غریب کو، اور تمہیں کیا پتہ چلے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، میرے نبی تھے،
انہیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہاں کیا ہو. میں نے ایک بندے کے ساتھ صرف تھوڑی دیر کے لیے انہیں رکھا. اس بندے نے کہیں کشتی توڑ دی, کہیں بچہ مار دیا, کہیں دیواریں لوگوں کی خواہ مخواہ بنانے. موسیٰ علیہ السلام قدم قدم پر جگڑتے رہے کہ یار تو کیا کرتا. اس نے کہا چپ رہ, میں نے تجھ سے وعدہ دیا تھا کہ بات نہ کرنا جب تک میں نہ بتاؤں. تیسری بار کے بعد سارے راز کھولے. حضرت موسیٰ کو بھی سمجھ آ گئی کہ جو اوپر سے ہم دیکھتے ہیں نا وہ نہیں ہوتا. کشتی غریبوں کی توڑی جا رہی ہے مگر وہ توڑی نہیں جا رہی ان کے بچاؤ کا سامان, کہ اگر یہ صحیح رہی ظالم بادشاہ بغار میں چھین لے گا, پھر یہ بیچارے روٹی کہاں سے کمائیں گے. پھٹا تو کوئی بات نہیں, پھر ٹھیک کر لیں. اگر وہ لڑکے کو قتل کیا تو وہ بظاہر صدمہ ہے کہ اس کے ماں باپ سمجھیں گے ہمیں بڑی تکلیف پہنچے. بچہ ظالم تھا, ڈاکو تھا, چور تھا. اگر یہی حرکتیں آگے کرتا جاتا والدین کسی طرح پھانسی پر لٹکے ہوتے. اب بچہ اللہ نے چھین لیا, اس کی بجائے نیک بچہ دے گا. اور جو وہ ظالم بستی والے تھے جنہوں نے روٹی نہیں دی, یہ ان کی دیوار گرتی بنانے لگے تو فرمایا ان ظالموں کو اللہ نہیں دیکھتا. یہ بستی والے سلوک کے لائق نہیں تھے کہ ان کی دیواریں خضر بناتا رہے. اور یہاں خزانہ دفن ہے, ایک صالح اور نیک آدمی مر گیا, اس کا خزانہ دفن ہے, بچے ہیں 2 یتیم, دیوار گر جاتی, یہ ظالم چھین لیتے بستی والے. اللہ ان کی فکر کر رہا. اور تیسرا قصہ اللہ نے ذوالقرنین کا بیان کیا کہ ذوالقرنین جو تھا وہ دیکھو اتنے مال و دولت کے باوجود متکبر نہیں ہو, اللہ کے سامنے جھکا رہا. اور حال یہ تھا کہ جب یاجوج ماجوج سے بچاؤ کے لیے دیوار بنائی, وہاں بھی اس نے تکبر سے نہیں کیا کہ میں نے یہ سامان کر دیا, میرے یہ حفاظتی بندوبست نہیں. کہا یہ اللہ کی مرضی سے میں نے کر دیا, جب تک اللہ چاہے گا یہ رہے گی, جب اللہ کی مرضی ہوگی اس کو گرا دے. تو سارا مشیت عزی کہ اللہ کا حکم چلتا ہے, یہ صورت اس کو بیان کرتی ہے. اور یہاں بھی اس رکوع میں یہی بات سمجھائی کہ جو صرف دنیا کی 4 دن کی چاندنی دیکھ کر مغالطہ کھا جاتے ہیں نا کہ یہ بڑے خوش قسمت ہیں. سورہ قسم میں آتا کہ جب قارون نکلا زیب و زینت کے ساتھ, نوکر چاکر ساتھ تھے, گھوڑوں پر سوار تھا, حمیلیں سونے کی, تو جو تھوڑے ایمان والے لوگ تھے بیچارے انہوں نے کہا انہ لذو حظ عظیم, بھائی قارون بڑا نصیبے والا, بڑا خوش قسمت. اور دوسروں جو ایمان والے تھے علم والے انہوں نے کہا بیوقوفو تمہیں کیا پتہ یہی اس کی تباہی کا سامان ہو. جس دن پھر اس نے اپنے سامان سے بھی غرق کیا گیا, وہی جو کہتے تھے نا کہ ہمیں بھی اس طرح کا وہ توبہ توبہ توبہ, اللہ نے اچھا ہی کیا کہ ہمیں ایسا نہیں دیا. تو مومنوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو دھوکہ نہ دیں بھائی, وقتی طور پر جو ہے نا لذت اور نشہ, اس کو نہ دیکھا کرو, تمہیں کیا پتہ کہ انجام کیا ہوگا. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں ہمارے سامنے یہ سرمایہ داروں کا مغالطہ, ان کا غرور اور گمنڈ, غریبوں کو حقیر اور ادنا سمجھنا, اور یہ خیال ہی نہ کرنا کہ ساری آزمائش اللہ کی طرف سے ہمیں بھی آزمایا جا رہا ہے. ان کو پتہ نہیں اللہ کے ہاں کس کا وزن زیادہ ہوگا. یہ بات جو سامنے لیتے ہیں وہ کسی کو حقیر نہیں جانتے. پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بات کی, اب بھی دوہرا دیتا ہوں. جو یہ مانتے ہیں نا کہ جو کچھ ملا ہے رب کی مہربانی, نہ ہمارا کوئی کمال نہ خوبی, بڑے ہم سے زیادہ پڑھے ہیں, ڈگریاں لیے پھرتے ہیں, دھکے کھاتے ہیں بیچارے کہ ہمیں 1000 2000 پر رکھ لو, کوئی بات نہیں ہے, مجھے اللہ نے اگر دیا. تو وہ میں نے حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا تھا کہ جو اللہ کے نیک بندے نا وہ کس طریقہ سے سوچتے کہ جا رہے تھے, مرید ساتھ تھے, عقید مندوں کا جھمکٹا تھا, ایک کتا گزر رہا تھا, حضرت شیخ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو, سر جھکا لیا, اور کتا جب سے گزر نہیں گیا چلے نہیں. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور اس کتے کو تو بہت لوگ برا جانتے ہیں, پلید سمجھتے ہیں, پتھر مارتے ہیں, آپ نے کیوں اتنا ادب کیا؟ فرمایا ہاں وہ بغیر بولے زبان حال سے سبق دے رہا, بولا نہیں مگر کہتا جا رہا تھا ماؤ تو از یک گلستان ہے مزما رحمتہ, میں اور تو دونوں ایک باغ کے پودے ہیں, ایک ہی مالی نے لگایا, مجھ سے منہ نہ پھیرنا, نفرت نہ کرنا کہ یہ گھٹیا. ماؤ تو از یک گلستان ہے ازما رحمتہ, گر الطاف اشترا گل کر بمارا خالصہ. یہ مالک کی مرضی ہے کہ اس نے ہمیں کانٹا بنا دیا, تجھے پھول بنا دیا, ورنہ تیرا کو قرضہ دینا, ہم نے کوئی جرم کیا. یہ عارف کی نگاہ کہ جس کو دیکھے سمجھے یار یہ غریب آدمی اس نے کوئی جرم کیا, مجھے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح جھاڑو دینے والا بنا سکتا تھا. میں کار میں جا رہا, اس سے اچھا سلوک کرے جیسے اللہ کے رسول جب بھی کسی دکھی کو دیکھتے یہی آپ کا سر جھک جاتا اور کہتے شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنی مخلوق میں سے بہت سے بہتر مجھ کو بہتر بنایا, ورنہ اگر وہ چاہتا ہے ان سے بدتر حالت میں پیدا کر سکتا. تو اللہ نے سورہ میں اور اس مقام پر جو کہ بیان کیا, اگر میرے اور دل میں اس کا ذرہ برابر بھی سما جائے تو غرور کہاں سے پیدا ہوگا. سر جھکتا جائے گا کہ جو بھی علم و فضل ہے یہ ساری عزت اس کا فضل, ورنہ اور لوگ جو ہیں ان کی بجائے مجھے سرخاب کے پر لگے گا.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔